پہلا امتحان کیا؟ کنبے کے ساتھ گھر کو چھوڑ. اب کربلا جانے والے بھی ہم سے پوچھیں گے کہ کنبے کے ساتھ گھر کو چھوڑ. اب دوسرا امتحان میں اختلاف ہے. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کا گھر بنائے. اللہ کا گھر نہیں بنائے, دیواریں بلند. دیواریں بلند کی, گھر تو ازل سے تھا. جملہ اگر میں نہ کہوں تو آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا. جناب امیر کے پاس حضرت سلمان فارسی ہے. کتاب کا حوالہ درخشاں فارسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. جناب امیر کے پاس سلمان فارسی آئے اور پوچھا یا علی کب سے ہے؟ علی کب سے ہے؟ کہا سلمان جب وقت نہ تھا میں تھا. اب سمندروں کی توہنی نہ تھی میں تھا. دریاؤں میں روانی نہ تھی میں تھا. یہ پرندوں میں چہک نہ تھی میں تھا. کہا جب کچھ نہ تھا میں تھا. کہا رہتے کہاں تھے؟ کہا اس میں رہتا تھا. جو ہے غور فرما رہے لیکن جناب امیر فرماتے میری حسرت ہے کمبر مجھ سے کچھ پوچھے. اور فرماتے کمبر مجھ سے کچھ پوچھے. کہا یا علی میں کیا پوچھوں, ہر وقت تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ایک مرتبہ یہ واقعہ سنا کمبر پر. پھر پوچھا یا علی کب سے ہیں؟ وہی سوال کیا. علی نے کتنا بڑا جواب دیا سلمان کو. یہاں علی نے جملے روکے تو جملے پہنچ گئے. میری تقریر کا مقصد پورا ہو گیا. جملہ آپ کے حوالے توجہ رکھیے گا. اب اگلا امتحان کیا دیا ابراہیم نے؟ اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کیا. اب اس سے اگلا امتحان ہے آگ میں کہتے ہیں. کیونکہ معصوم ہے, جزوی صحیح حجت ہے, اس لیے حجت کے ادب میں آگ گل گلزار میں تبدیل ہوئی. آخری امتحان کیا؟ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی. آیت آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جاعل فی الارض خلیفہ آئی تھی وہاں. ادھر آئیے انی جاعل من الناس اماما. وہ جو ہے جاؤ آدم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. جملہ کہو لوگوں کے امام اور ہوتے ہیں, عالمین کے امام اور ہوتے ہیں. علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. لوگوں کے امام اور ہوتے ہیں, عالمین کے امام اور ہوتے ہیں. اب ابراہیم کو امامت ملی. ابراہیم نے ایک اور سوال, ومن ذریت, پالنے والے اسے میری ذریت میں میری نسل میں جاری رکھ. آیت آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ینال عہد الظالمین. میرا عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کیا ہوگا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, امام نہیں ہو سکتا. آپ کے چوتھے امام جن کی مجلس میں بیٹھے ان کا ایک لقب ہے آدم ثانی. آدم کا ایک مشن تھا. وہ مشن تھا انسانیت, جو کہ کامیاب نہ ہوا. کیوں؟ کیونکہ بیٹا قاتل نکلا. بیٹا قاتل نکلا. کہاں بیٹھے؟ بیٹا قاتل نکلا. آپ مشن رہ گیا ادھورا. تمہارے چوتھے مالک کا مشن تھا ازداری حسین. آج تمہارا یہاں بتا رہا ہے, اسی لیے لقب ملا آدم ثانی. آدم ثانی. روایت ہے مدینۃ المعجز, اردو میں مدینۃ المعجز سے لے کر بہار کی 6 جلد تک میں ذمہ دار تھا. روایت ملتی ہے کہ ایک شخص آیا ہے ابو حمزہ صبالی کے ساتھ امام علی اپنے حسین کے بارے میں, اور وہ سوال کر رہا ہے کہ اے فرزند رسول, میں نہیں مانتا کہ آپ کے جد کی ولایت تھی جس کی وجہ سے یونس کو مچھلی کے شکم میں رکھا گیا. کر کے اولا ہوا نا,
مچھلی کے شکم میں رکھا گیا، جملہ آپ کے حوالے، جیسے ہی مچھلی کے شکم میں رکھا گیا، یہ سوال کرنا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے اپنی لسان اللہ سے کہا یہاں بیٹھ کر مانے گا یا سمندر کے کنارے مانے گا، یہاں بیٹھ کر مانے گا یا سمندر کے کنارے مانے گا۔ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے آئے، ایک مرتبہ کہا فلاں ابن فلاں، ایک بڑی سی مچھلی باہر آئی، اس نے کہا السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ ارشف السماوات، اے زمین و آسمان کی حاضر ناظر اول و آخر حجت، تجھ پر میرا سلام۔ کہا بتا تو نے کیا کیا تھا آج سے 6000 برس پہلے؟ 6000 برس کا نام ہے؟ کہا میں نے یونس کو اپنے شکم میں رکھا تھا۔ کہا وجہ کیا تھی؟ کہا اے فرزند رسول، آپ کے جد امیر المومنین کی ولایت کو تسلیم کرنے میں یونس نے ذرا سی دیر کر دی۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی۔ جو ہے آپ کا ایک مرتبہ ایک سوالیہ ہے مولا، راوی کہتا ہے، وہ پوچھتا ہے مولا ہم نے علی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے لیکن آپ جیسی عبادت، ہم نے حسین کو دیکھا، حسن کی عبادت کو دیکھا، رسول اللہ کی عبادت کو دیکھا، لیکن آپ جیسی عبادت نہ دیکھی۔ ایک مرتبہ مولا کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، پھر جملہ کہا۔ جملہ یہ تھا، جملہ آپ کے حوالے جیسے مرضی ویسے وصول کیجئے گا۔ کہا میری زندگی کی عبادت ایک طرف، وہ شب ضربت ایک طرف، وہ شب ضربت ایک طرف۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے اس مولا کو سید الساجدین کہا گیا۔ سوال یہ ہے جناب امیر کو سید الساجدین کیوں نہیں کہتے؟ سید الساجدین کیوں نہیں کہتے جناب امیر کو، امام حسن کو، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی اور رضا، محمد تقی، علی اور نبی، قائم آل محمد کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ جب پھپھیوں کے سہارے پہلا قدم کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں رکھا نا، جملہ کہا، جملہ پہنچ گیا، میری تقریر کا مقصد پورا ہو گیا۔ کہا چچا پاس فرات کے کنارے بازو کٹا کر سو جانا آسان ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ کا کوئی معصوم امام یہ کہے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا کہ ہمارے غم میں جب رو تو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان لال کو روتے۔